اون چودھری نے کہا کہ نکاح سے متعلق کیس میں جج کے سامنے جو بیان دیا وہ بالکل سچ پر مبنی ہے. یہ اون چودھری اس ٹائم پہ نہیں روک سکتا تھا. ایٹا تو مولوی پیو نو مروا کے مولوی بن گئے ہیں. تو جو مفتی صاحب تھے اس ٹائم پر جو وہ ہیرو بن رہے تھے کہ فوٹو میں آ رہے ہیں, اس وقت نہیں بتا سکتے تھے یہ کیا معاملہ بن رہا ہے. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. سپریم کورٹ کے 2 ججز کے بعد ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج نے بھی استعفیٰ دے دیا. جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنے استعفے میں اقبال کے 4 اشعار بھی لکھے. یہ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ لوگوں کے بھی ضمیر جو ہے وہ خود بھی دل کرے گا کہ آپ جھنجھوڑیں, اور ایسے لگتا ہے کہ کچھ ضمیر ابھی باقی بھی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے اور لوگوں کو یہ جھنجھوڑ کر گئے ہیں. اور انہوں نے جو 4 اشعار اقبال کے لکھے ہیں اور یہ ساروں کے لیے یہ جو ہے وہ لمحہ فکریہ دے کر گئے ہیں کہ پلیز آپ نے زندگی گزارنی ہے تو عزت کی گزاریں. جسٹس شاہد جمیل کے لکھے اشعار کچھ یوں تھے اور اسی سے ہی سارے کا سارا مدعا کلیئر ہو جائے گا اور پورے کے پورے جو ہے جوڈیشل سسٹم میں جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے پورا کا پورا خلاصہ ان 4 شعروں میں کر دیا. فرماتے ہیں, آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال, آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال, کس درجہ گنا سیر ہے محکوم کی اوقات, آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور, محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات, محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا, ہے بندہ آزاد خود ایک بندہ کرامات, ہے بندہ آزاد خود ایک بندہ کرامات. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا, اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا, موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. اس سے بہت سے لوگوں کے ضمیر تو جھنجھوڑے انہوں نے اور ساری کی ساری عدلیہ اور ججز کو پیغام دے دیے. اور اس کے علاوہ میں یہ سارے کے سارے کلام کے اندر ہی جس میں کہا کہ علم خودی کی بات کر گئے اور کہا کہ بندہ آزاد کون ہوتا ہے, جو زندہ کرامات اسی کی ہوتی ہیں جو بندہ آزاد ہے, اور وہ اپنے آپ کو آزادی انہوں نے منظور کی اور استعفیٰ دے کر چلے گئے اور باقیوں کے لیے بہت بڑا کوشچن مارک چھوڑ گئے. ادھر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کا توشہ خانہ کیس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا جس میں لکھا گیا ہے کہ ملزمان یعنی عمران خان اور اہلیہ بشرا بی بی نے فراڈ کے ذریعے پبلک پراپرٹی حاصل کیا. یعنی بی بی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے 1 ارب 57 کروڑ 33 لاکھ 20 ہزار روپے کا مالی فائدہ حاصل کیا اور فراڈ کے ذریعے پبلک پراپرٹی کو حاصل کیا گیا. سوال یہ ہے کہ اگر بشرا بی بی نے اپنے شوہر کی طرف سے کچھ غلط کیا تو بانی پی ٹی آئی کو حساب دینا چاہیے. بشرا بی بی صرف خاتون اول تھی, انہیں سزا کیسے دی جا سکتی؟ یحییٰ بختیار جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا زیر دفاع 302 کا مقدمہ 302 کے ذکر کے بغیر لڑ رہے تھے, کیا عمران خان کے وکیل بھی عمران خان کے ساتھ وہی کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب عمران خان کی قانونی ٹیم کو دینا ہوگا. دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ سائفر اور توشہ خانہ کے بعد اگلی سزا ان کو ان کے نکاح کے کیس میں ملنے والی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوران عدت نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 16 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ فراڈ سے نکاح کے الزامات میں سمن جاری کرنے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی. ناجائز تعلقات کے الزام میں جاری سمن میں قانونی طریقہ کار پہ عمل نہیں کیا گیا. عدالت نے دھوکہ دہی سے نکاح کے الزام میں جاری سمن کالعدم قرار دینے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ہدایت کی کہ دھوکہ دہی سے نکاح کی حد تک ملزمان ٹرائل کورٹ میں میرٹ پر کیس لڑیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق فرد جرم عائد ہونے کے بعد کیس خارج نہیں کیا جا سکتا. فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستیں جزوی منظور کی جاتی ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی نے کیس خارج کرنے کی درخواستیں دائر کی تھیں. درخواستوں میں کیس قابل سماعت قرار دے کر طلبی کی جاری سمن خارج کرنے کی استدعا کی گئی تھی. اون چودھری نے کہا کہ نکاح سے متعلق کیس میں جج کے سامنے جو بیان دیا وہ بالکل سچ پر مبنی ہے. میں اس نکاح کا گواہ تھا.
ये निकाह इद्दत के दौरान हुआ और ये साबित हुआ कि इद्दत पूरी नहीं हुई, ये ऑन चौधरी उस टाइम पे नहीं रोक सकता था, एडा तू मौलवी। ऑन चौधरी का कहना था कि जज के सामने मुफ्ती सईद ने इकरार किया कि इनके इल्म में इद्दत का मामला नहीं लाया गया। खुद को पार्टी का लीडर कहलाते हैं और अपनी जिंदगी के फैसले झूठ पर करते हैं, लोगों को दस्त देते हैं और नौजवानों को गुमराह करते हैं। बच्चों को क्या सबक मिल रहा है? झूठ पर मबनी निकाह पर खुद को इतना बड़ा लीडर समझते हैं। यही कहना था आपके मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब को नहीं पता, ये मुफ्ती साहब का काम नहीं था, ये ऑन चौधरी का काम नहीं था कि ये सारे मामला जो अब इनका जमीर और उनका अंदर का मौलवी कि सारा पिंड ते प्यो नु मुरवा के मौलवी बन गए हैं। तो जो मुफ्ती साहब थे उस टाइम पर जो वो हीरो बन रहे थे कि फोटोओं में आ रहे हैं, उस वक्त नहीं बता सकते थे ये क्या मामला बन रहा है, तो उस वक्त देख लेते उसका निकाह की इद्दत का मामला। इनको देखकर निकाह पढ़ाना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल में झटके किस्म के मौलवी हैं। इनका अपना केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में चलना चाहिए कि इनकी जो है वो मुफ्ती की डिग्री ठीक भी है या नहीं। बहरहाल मामला आपके सामने है। ये जो कोई केस भी नहीं है, किसी किस्म का जाती बनता ही नहीं है, इसको भी लगा देंगे और इसका भी केस मुझे यकीनी तौर पे लग रहा है, क्योंकि जब झूठ चढ़ना चाहते हैं और हर बात पे केस बनाना चाहते हैं तो इससे भी कोई बैद नहीं कि इस निकाह की इद्दत और मुद्दत के मामले में भी केस बना दिया जाएगा।